بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور عزیز طلباء، حسب وعدہ کلاس دام کی اردو غزل کی تدریس KPK کے نصاب کے مطابق آج اس کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ یہ ادا جعفری صاحبہ کی غزل ہے جو کہ دام کے کورس میں شامل ہے۔ اشعار کی تشریح کے طریقہ سے پہلے غزل کے اجزائے ترکیبی اور فنی لوازمات پہ ذرا بحث کرتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ طلوع ہونے سے نکلا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے، تو جس شعر سے غزل کا آغاز ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، اور مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع قطع کرنے سے نکلا ہے، یعنی ختم کرنا، یعنی وہ شعر جس پہ غزل ختم ہوتی ہے، اور عام طور پہ اس میں شعراء کرام اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح غزل میں امواز الفاظ جیسے کام، نام، دام، شام وغیرہ یہ ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں، اور ہر مصرے کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف کا استعمال غزل میں لیس اور موسیقیت کے لیے کیا جاتا ہے۔ آئیں اب غزل کی تشریح امتحانی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عام طور پہ دو اشعار آتے ہیں، انہیں اوپر لکھ کے نیچے حوالہ غزل و شاعر۔ یہ اشعار عزیز جہاں ادا جعفری کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ آپ کی غزلوں میں لیس اور ترنم اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ پھر آپ نے پہلے شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ پھر تشریح کرنی ہے، پھر دوسرے پیراگراف میں دوسرے شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اس طرح غزل کے کوئی سے بھی اشعار آ جائے تو یہی طریقہ کار ہے۔ ہاں، اگر آپ نے موسیقیت، ترنم، قافیہ اور ردیف کے استعمال کو سمجھنا ہے تو ادا جعفری صاحبہ کی اسی غزل کو استاد امانت علی خان کی آواز میں نیٹ یا یوٹیوب سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یا سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو الفاظ اور معنی کی سمجھ نہ آئے تو آپ کی اردو کی کتاب کے آخر میں فرہنگ میں الفاظ معنی موجود ہیں، اور پھر بھی کوئی نہ ہو تو آپ اردو کی ڈکشنری میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہم اردو نثر کے بارے میں کریں گے۔ آپ چینل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا جائیں تاکہ ہر آنے والی تعلیمی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔